السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، مدینہ منورہ میں ایک نوجوان مردہ لڑکی سے قبر میں زنا کرتا رہا، پھر قبر سے لڑکی کی آوازیں آنے لگی۔ یہ سب کیا معاملہ تھا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا، لیکن اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو اپنا ایک پیارا سا لائک کر دیجئے۔ آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں اور نئی ویڈیو بنانے میں مدد ملتی ہے، تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی گئے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ساروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب مجھے ڈر ہے کہ میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چلو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ کے لیے شفاعت کریں گے اور گناہ معاف ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا، نوجوان کیوں روتے ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی، میں کیوں نہ روؤں، حالانکہ میں نے ایسے ایسے گناہ انجام دیے کہ اللہ ان کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے گا اور اللہ مجھے بالکل معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے کسی نفاس محترم کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے تمہارے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا، میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا، چاہے وہ ساتوں زمین، دریا، درخت اور زمین میں دوسری موجودات کے برابر کیوں نہ ہوں۔ بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں، چاہے آسمان، ستاروں اور عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میرے گناہ ان تمام چیزوں سے بھی بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے عالم میں اسے دیکھا اور فرمایا، نوجوان تیرے اوپر افسوس ہے، کیا تیرے گناہ زیادہ بڑے ہیں یا تیرا خدا؟ یہ سن کر وہ نوجوان سجدے میں گر پڑا اور بولا، پاک اور پاکیزہ ہے میرا پروردگار، یا رسول اللہ، اس سے بزرگی میں تو کوئی بڑا نہیں، میرا خدا تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بڑے گناہوں کو خدا کے علاوہ بھی کوئی معاف کر سکتا ہے؟ نوجوان نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، قسم بخدا نہیں، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو مجھے اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، مگر مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوبارہ اصرار کرنے پر پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں 7 سال سے قبروں کو کھول کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور ان کا کفن چوری کر لیتا ہوں۔ قبیلے کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا، جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس آ گئے تو میں رات میں گیا، اس کو باہر نکالا اور اس کا کفن نکال لیا، اس کو بنا کپڑوں کے ایسے ہی ننگی قبر میں چھوڑ دیا۔ جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو شیطان نے مجھے ورغلایا، اس کے لیے میری شہوت کو ابھارا۔ اس لڑکی کے بدن اور خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، یہاں تک کہ میرا نفس غالب آ گیا اور واپس لوٹا اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام کر بیٹھا۔ اس وقت گویا میں نے قبر سے اس لڑکی کی آواز سنی کہ اے نوجوان، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تجھ پر وعدہ ہو، جس دن مجھے اور تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ہائے تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کر دیا ہے، مجھے قبر سے نکالا،
میرا کفن لے چلا اور مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا، میں اسی حالت میں قیامت کے دن حاضر کی جاؤں گی، وائے ہو تجھ پر جہنم کی آگ۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، اے فاسق، یہاں سے دور چلا جا، تو جہنم کی آگ سے کتنا نزدیک ہے، یہاں سے دور چلا جا۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور شہر سے باہر پہاڑوں کی طرف چل دیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھے ہوئے تھا اور پکارتا جاتا تھا، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، ہاتھ باندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، پالنے والے تو مجھے جانتا ہے، میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے، میں آج تیرے ہی پشیمان بندوں کے قافلے میں توبہ کے لیے پیغمبر کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے تو مجھے دور کر دیا ہے۔ پالنے والے، تجھے تیری عزت و جلال اور سلطنت کا واسطہ مجھے نا امید نہ کرنا، اے میرے مولا، میری دعا کو رد نہ کرنا اور اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ وہ 40 دن تک دعا کرتا رہا اور گڑ گڑاتا رہا اور کہتا رہا کہ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی اور میرے گناہ بخشے نہ گئے اور تیرا ارادہ مجھ پر عذاب نازل کرنے کا ہو تو مجھ پر آگ نازل فرما تاکہ میں جل جاؤں، یا کسی دوسری عقوبت میں مبتلا کر دے تاکہ میں ہلاک ہو جاؤں، پھر قیامت کی ذلت اور رسوائی سے مجھے نجات دے دے۔ چنانچہ اس موقع پر نیچے دی گئی آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ یہ لوگ ہیں کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ قبول کر چکا ہوں، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اس کی توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت ابو اسحاق فزاری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اکثر ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، تم اپنا آدھا چہرہ کیوں چھپا کے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس راز سے ہمیں بھی آگاہ کر دو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بیان کرتا ہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے، جب بھی کسی نئی قبر کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبر میں پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب لکڑی ہٹا کر کفن کی چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے چان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پورے زور سے کفن کھینچنے لگا۔ مری ہوئی عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے واضح نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا، پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت ابو اسحاق الفزاری فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت امام اوزی کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا، تیرا بھلا ہو، اس سے پوچھ جو مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے دفنائے گئے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا، میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔
حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ بات لکھ کر امام اوزی کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر فرمائے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔